نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ احد کے حوالے سے کہ غزوہ احد کا پس منظر کیا تھا، کون سے ایسے محرکات تھے جن کی بنا پر غزوہ احد پیش آیا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم غزوہ احد کے پس منظر کی بات کریں تو 16 ربیع الاول 2 ہجری کو کعب بن اشرف کا جو قتل تھا وہ اس کا سبب بنا۔ تو اس کی کچھ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح کی خبر مدینہ کے یہود کو سخت صدمہ پہنچا۔ ایک تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان قریش جیسی عظیم قوت کو شکست دے سکتے ہیں، دوسرے انہیں مسلمانوں کی عسکری قوت کا بھی اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ پہلے سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ان باغیانہ سرگرمیوں کا سرغنہ یہود کا ایک سردار کعب بن اشرف تھا۔ وہ مسلمان عورتوں کے فرضی عشقیہ قصے بیان کرتا اور اپنے شعروں میں حضور پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو یعنی برائی بیان کرتا۔ تو قریش کی شکست کی خبر سن کر اس سے رہا نہ گیا، وہ بدر کے مقتولین کے افسوس کے لیے مکہ گیا، ان کے مرثیے کہے، پھر ان مختلف قبائل کا دورہ کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے پر اکسایا۔ چنانچہ حضور پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سازشی کی نیت کو بھانپتے ہوئے اس کا خاتمہ ضروری سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی محمد بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک چھوٹی سی چھاپہ مار جماعت کو اس کے خلاف بھیجا، تو اس جماعت نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ اس سے یہود میں خوف پھیل گیا اور انہوں نے تحریری طور پر یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکتوں سے اور ایسی باغیانہ سرگرمیوں سے باز رہیں گے۔ ایک تو احد کا یہ سبب تھا۔ اب دوسرا اس کا سبب یہ تھا کہ قریش کی تجارتی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قریش کی معیشت کا جو انحصار تھا وہ شام اور عراق کی تجارت پر تھا۔ بدر کی فتح کے بعد مسلمانوں نے شام اور مکہ کی قدیم تجارتی شاہراہ قریش پر بند کر دی، تو انہیں مجبوراً عراق کی طرف رخ کرنا پڑا۔ ان کا ایک قافلہ بھاری مال تجارت لے کر عراق کی طرف سے روانہ ہوا، اور آپ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے بر وقت اس قافلے کی اطلاع مل گئی۔ قریش کو معاشی طور پر ضیق پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا فائدہ اٹھایا، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک دستے نے کفار کے لاکھوں روپے کے سامان پر قبضہ کر لیا، اور اس کاروان تجارت کے لٹ جانے کے بعد قریش پر شام اور عراق کی دونوں شاہراہیں بند ہو گئیں۔ تو اسی معاشی بدحالی سے بچنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں تیز کر دی۔ عرب کی بیرونی اور اندرونی تجارت جس پر قریش مکہ کی اجارہ داری تھی، وہ ان کی خوشحالی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھی، جو ان کی ایک معاشی طور پر ان کو مضبوط کرنے کا سب سے آسان راستہ تھی، وہ ان کے اوپر بند ہو گئی۔ تو ان کی جگہ
مسلمانوں نے اس شاہراہوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، چونکہ مسلمانوں کو جنگ کی تیاریوں کے لیے مال کی ضرورت تھی، اور اس مال کی ضرورت جو کہ قریش کو زیادہ ضرورت تھی اس حوالے سے، تو مسلمانوں نے ان شاہراہوں کے اوپر قبضہ کر کے ایک طرح سے ان کے وسائل کو محدود کر دیا۔ اسی طرح غزوہ احد کی اسباب اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جنگ بدر کے لیے محض عمر بن حضرمی کے قتل کو بہانہ بنایا گیا، لیکن میدان میں غزوہ بدر کے اندر بڑے بڑے ان کے سرداران، جن میں ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ سب مارے گئے تھے۔ اب مکہ کے نئے سردار ابو سفیان نے ان کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اسی طرح شام کی تجارتی شاہراہ جس پر مکہ کی معیشت کا انحصار تھا، اسے محفوظ کرنے کے لیے مدینہ کی حکومت کا خاتمہ ضروری سمجھا۔ اسی طرح تیسرا سبب یہ تھا کہ مذہبی اور سیاسی اعتبار سے قریش کو تمام قبائل عرب پر خاص امتیاز حاصل تھا۔ بدر کی شکست نے قریش کی شہرت کو بہت نقصان پہنچایا اور قبائل عرب میں ان کی اہمیت کم ہو گئی۔ اس بات کا تقاضا تھا کہ اس کا بدلہ لے کر اپنے گرتے ہوئے وقار کو سنبھالا جائے۔ اسی طرح مکہ کے نئے سردار ابو سفیان نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ شام سے آنے والے قافلے کا تمام جنگی سرمایہ جو تھا وہ جنگی تیاروں کے لیے وقف کر دیا۔ شاعروں نے جذبات بھڑکانے والی نظمیں لکھی اور عورتوں نے طعنے دیے۔ اسی طرح ایک سال کے کم عرصے کے اندر 3000 آدمیوں کی فوج لڑائی کے لیے تیار ہو گئی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا حضرت عباس کے ذریعے سے قریش کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورے کے لیے مسجد نبوی میں بلایا، تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی منافق نے رائے دی کہ شہر میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری رائے میں شہر بند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ معلوم نہیں کب تک محاصرہ جاری رہے، اس لیے شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ باقی صحابہ کرام نے بھی ان کی رائے کی تائید کی، تو آخر کار اکثریت کی رائے کے حق میں فیصلہ ہوا کہ دشمن کا کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ قریش کا لشکر احد کے میدان میں پڑاؤ ڈالے پڑا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کے بعد 1000 مجاہدوں کے ہمراہ لشکر کے ہمراہ مدینہ سے باہر نکلے۔ شہر سے باہر عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے 300 سپاہیوں کو لے کر اسلامی لشکر سے الگ ہو گیا، اور اس نے جواز یہ پیش کیا، چونکہ میری بات نہیں مانی گئی، میری رائے کو اہمیت نہیں دی گئی، اسی لیے میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اسی طرح کفار کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ ان تعداد کے اندر مسلمان عورتوں کی بھی کافی تعداد بھی ساتھ تھی، تاکہ زخمی سپاہیوں کی مرہم پٹی کر سکیں، انہیں پانی پلا سکیں اور انہیں تیر وغیرہ لا کر دینے میں سپاہیوں کی مدد کریں۔ تو یہ وہ تمام اسباب تھے، تمام وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر غزوہ احد پیش آیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا